کا جو الزام تھا اس کا تحریک لبیک کی طرف تھا، اور اس نے خود اپنے الفاظ سے یہ ثابت کیا ہے کہ اس مسئلے کے اوپر یعنی کہ اقلیتوں کو بنیاد بنا کر گستاخی کا جو قانون ہے اس کو ختم کرنا، اس کے اوپر ہم سب متفق ہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے کہ بھائی دیکھو میں تو اسلام قبول نہیں کرنا چاہ رہا تھا، مجھے تو ٹی ایل پی نے فون کیا ہے، میرے بچوں کو ڈرا ہے، مجھے تو بیوی کو ڈرا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ اسلام قبول نہیں کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ فلاں کر دیں گے۔ جب تک پاکستانی عوام اگر ہوش کے ناخن نہیں لے گی، اگر جتنی دیر سے ان کو سمجھ آئے گی اتنی بڑی قیمت ان کو چکانی پڑے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ناظرین آپ دو تین چیزوں کے اوپر بات کرنی ہے۔ ایک خواجہ آصف سینئر رہنما نون لیگ کا وزیر دفاع ہے، دوسرے نمبر پہ علی محمد خان جس کا پی ٹی آئی سے تعلق ہے۔ ان دونوں نے پارلیمنٹ میں تقریر کی، میں تو حیران ہو گیا ہوں۔ علی محمد تو میں سوچا کہ اس نے نون لیگ جوائن کر لی ہے، اور خواجہ آصف نے جو اپنے منہ سے الفاظ نکالے تو الحمدللہ بہت خوشی ہوئی۔ مجھے خوشی اس لیے ہوئی کہ تحریک لبیک جو شروع سے الزام لگا رہی ہے ان تین بڑی جماعتوں کے اوپر، نون لیگ، پیپل پارٹی اور پی ٹی آئی، وہ آج خواجہ آصف کے منہ سے خود انہوں نے تسلیم کر لیا کہ ہمارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ کس مسئلے کے اوپر اختلاف نہیں ہے وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، جو شروع سے تحریک لبیک کہہ رہی ہے۔ ان دونوں کی تقریروں نے ثابت کر دیا، یہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے۔ اس کے بعد تحریک لبیک نے کل ایک پریس ریلیز جاری کی، وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھنا ہے۔ سعد رضوی صاحب نے بہت بڑا اعلان کر دیا، بلکہ سب سیاسی جماعتوں کو اس نے دعوت دے دی، اس کے اوپر بات کرنی ہے۔ تیسرے نمبر پہ پیپل پارٹی کی نفیسہ شاہ نے کل ٹی وی کے اوپر تحریک لبیک کے اوپر نام لے کے باقاعدہ بہت بڑا الزام لگایا ہے کہ 200 150 عیسائی جو کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ تحریک لبیک کے ڈر کی وجہ سے اپنے گھروں میں نہیں آ رہے۔ یعنی کہ اس نے صرف الزام لگایا پاکستان کے نیشنل ٹی وی جیو نیوز کے اوپر بیٹھ کے، اس نے کہیں بھی یہ ثابت نہیں کیا ہے، کوئی 7 آدمی عیسائی کمیونٹی کے لے کے نہیں آئے کہ جو کہیں کہ بھئی ہم کو فون آئے، ہمارے اوپر پریشر تھا، سب کچھ تھا، تو یعنی کہ ہم کو ٹی ایل پی کی طرف سے تھریٹ ہے، اس نے کوئی ثبوت پیش نہیں کیا، نہ ٹی ایل پی کی طرف سے کوئی ویڈیو بیان، کوئی اخباری بیان، کوئی چیز اس نے نہیں دکھائی کہ یہ ٹی ایل پی کے جو رہنما ہیں یہ الزام لگا رہے ہیں۔ اس نے نام لے کے، جب وہ عیسائی کمیونٹی کو بنیاد بنا کر تحریک لبیک کے اوپر الزام لگا رہی تھی جیو نیوز کے اوپر، وہاں سعد رضوی صاحب عملی طور پر ثابت کر رہے تھے کہ یہ کتنا بڑا الزام لگا رہی ہے۔ سمجھنا کس کو ہے؟ پاکستانی عوام کو سمجھنا ہے۔ ناظرین سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے خواجہ آصف کی تقریر رکھتا ہوں، پھر علی محمد خان کی رکھتا ہوں، پھر ایک اور ثبوت اور دلیل سے ثابت کروں گا کہ تحریک لبیک جو کہتی ہے کہ ان تین بڑی جماعتوں میں کوئی فرق نہیں ہے وہ کیسے ہے۔ پہلے سنو خواجہ آصف کیا کہتا ہے۔ سیاسی مسئلہ نہیں ہے، جو کنٹروورشل مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کے اوپر کوئی قوم کے کسی بھی گروہ کی یا سیاسی پارٹی کا اختلاف جو ہے ہو۔ یہاں پہ اقلیتوں کو روزانہ قتل کیا جا رہا ہے۔ مذہب کے نام کے اوپر اس ملک کے اندر اقلیتیں جو ہے وہ غیر محفوظ ہو چکی ہیں۔ ناظرین خواجہ آصف نے اقلیتوں کو بنیاد بنا کر گستاخی کا جو 295C جو قانون ہے اس کے اوپر اٹیک کرنے کی کوشش کی کہ اس کو بنیاد بنا کر اس کو مس یوز کر کے اقلیتوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے پاکستان میں۔ اگر خواجہ آصف اپوزیشن کا آدمی ہوتا تو شاید پاکستانی قوم کو بھی سمجھ آتی، شاید بیرونی ملکوں کو بھی سمجھ آتی، چاہے این جی او جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ بھی شاید گنجائش نکالتی کہ یار یہ اپوزیشن کا آدمی ہے، اپوزیشن کا تو کام ہی ہوتا ہے الزام لگانا، لیکن یہ حکومتی آدمی ہے، وزیر دفاع ہے، یہ خود تسلیم کر رہا ہے کہ پاکستان میں اقلیتوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ وہ کیوں کہہ رہا ہے کہ گستاخی قانون کے اوپر، یعنی کہ وہ پوائنٹ اٹھا رہا تھا کہ یار اس کی وجہ سے یہ مس یوز ہوتا ہے، اور سیدھا جو الزام تھا اس کا تحریک لبیک کی طرف تھا، اور اس نے خود اپنے الفاظ سے یہ ثابت کیا ہے کہ اس مسئلے کے اوپر یعنی کہ اقلیتوں کو بنیاد بنا کر گستاخی کا جو قانون ہے اس کو ختم کرنا، اقلیتوں کو حقوق دینا، وہ ختم ہوگا تب حقوق کو دے گا، ٹھیک ہے نا۔ اس کے اوپر ہم سب متفق ہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اگر خواجہ آصف صاحب یہ الفاظ اپنے منہ سے نہ نکالتا تب بھی ہم کو معلوم تھا کہ آپ میں کوئی اختلاف نہیں ہے، چاہے یہ قانون ختم کرنا ہے، چاہے اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے، چاہے کچھ بھی کرنا ہے، امریکہ کی غلام کرنا ہے، تو آپ میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لیکن شکر ہے کہ آپ نے خود تسلیم کر لیا کہ ہم میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب سونے کے اوپر سہاگا جو ہم کہتے ہیں کہ ان میں اختلاف نہیں ہے، تو اس کے لیے علی محمد خان کیا کہتا ہے وہ سنو، پھر تیسرا بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ شریف آگے 90 میں
कसूर था। आर्मी चीफ को बर्खास्त करने का इख्तियार कानून ने दिया था नवाज शरीफ को, क्यों उसकी हुकूमत खत्म की गई? 99 में क्यों नवाज शरीफ को हथकड़ियां डाल के भेजा गया? क्यों भेजा गया? तो जब मैं नवाज शरीफ की उसके खिलाफ अगर एंटी जमहूरियत कोई काम हुआ है तो मैं फिर ऐवान के सामने मुकदमा क्यों ना रखूं? क्या आपके साबिक वज़ीर आज़म आपको नहीं पसंद, आप उससे नहीं एग्री करते, सियासत से उस पे लाइफ और शरीफ? पहले तो मैं ये सोचा कि यार इसने नून लीग ज्वाइन कर लिया है, ये नून लीग का आदमी है या एआई टेक्नोलॉजी से कोई वीडियो बनाई गई है कि ये तो नवाज शरीफ के ऊपर जो जुल्म हुआ था उसमें तो ये पागल हो रहा था। और ये पीटीआई का एक अच्छा रहनुमा, यानी कि एक इसका मुस्बित चेहरा दिखाया जाता है कि ये समझदार है, मजहबी है, दीनी है। ये इतना इसको दर्द नवाज शरीफ का कि मुशर्रफ ने इसके साथ इतना जुल्म किया, मैं क्यों ना इस ऐवान में आवाज उठाऊं। यार इनकी मुनाफिकत देखो कि जब आवाज उठाने का वक्त था, जब आप लोगों को आवाज उठानी थी, तो उस वक्त आपका इमरान खान मुशर्रफ की गोद में खेल रहा था, ठीक है ना, फीडर से दूध पिला रहा था उसको पेश से मरब, जब आपको आवाज उठाना था। अब आपको आवाज याद आई कि जब आप जेल में गए, लेकिन पाकिस्तानी कौम है वो समझती भी नहीं है। यानी कि अली मोहम्मद खान की तकरीर ख्वाजा आसिम ने कहा हम एक पे के ऊपर है, तो अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लबैक का ही दावा साबित हुआ है कि इनमें कोई इख्तलाफ नहीं है। तीसरा मैं आप लोगों के सामने रखता हूं कि इस हुकूमत में पीटीआई जितना भी इल्जाम लगा रही है जुल्म के ऊपर, मीशत के ऊपर, पाकिस्तान की बर्बादी, कोई चीज महंगी होती है, कुछ भी होती है, पूरी पीटीआई जो इल्जाम लगाती है वो एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर लगाती है। अब ये हुकूमत फेल हो रही है, ये वज़रा मर्जी से काम करें ना करें, वही तो कहेंगे कि भाई हमारी हमको तो गलत कह ही कोई नहीं रहा है, ये तो एस्टेब्लिशमेंट को गलत कह रहे हैं। और इनके जो वोटर हैं नून लीग के जो सपोर्टर हैं, उनके तो वो तो दिल से उनके तो बड़े खुश हो रहे होंगे कि भाई कोई भी चीज है, इल्जाम तो हमारे ऊपर है ही नहीं, इल्जाम तो एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर लग रहा है। बात तब बनती अगर ये नून लीग के खिलाफ होते, ये पीपल पार्टी के खिलाफ होते, तो इस टाइम जो पीटीआई है, बावजूद इसके सब कुछ होने के बावजूद इन्होंने पूरा फोकस हुकूमत के ऊपर करना था। जब हुकूमत के ऊपर करते तो हुकूमत खुद मजबूर हो जाती, हुकूमती नुमाइंदे खुद बयान देते कि यार हमारे ऊपर अपोजिशन तनकीद कर रही है, हमारे ऊपर इल्जाम लगा रही है कि हम जुल्म कर रहे हैं, लेकिन हम क्या करें, हम तो मजबूर हैं, हमको तो फलां आदमी नहीं यानी कि मजबूर कर रहा है। ये है इन लोगों की पॉलिसी कि नून लीग को डैंड नहीं डालना है, ठीक है ना। बाकी आप ये देख लो कि आए रोज जो पीटीआई के लोग हैं कि जी मुझे फलां कर्नल का फोन आया, मेरी बीवी के बेडरूम से मेरी बीवी को फोन आया, हमको वीगो डालो में इतने आदमी आए, मेरे को फलां जगह से कॉल आई कि भाई आप 20 करोड़ रुपया ले लो, आपके बच्चे हमारे पास हैं। लेकिन आज तक किसी पीटीआई ने बाकायदा नाम लेके सबूत के साथ कि ये कोई कर्नल है, जर्नल है, ब्रिगेडियर है, फलां है, इसने मुझे कॉल किया, ये आदमी है, ये गवाह है, ये सबूत है, अदालत में आज तक कोई नहीं गया। सिर्फ टीवी में बैठ के जी हमको फोन आता है, मैं भी कह सकता हूं कि जी मुझे फोन आता है, बस ठीक है जी फोन आता है। वैसे अवाम को समझना चाहिए, अवाम को इशारे से वाज़ेह नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर वो समझे ना तो उसकी आदमी क्या कर सकता है। नाज़रीन, नफीसा शाह ने क्या किया कि नफीसा शाह ने कल नाम लेके साद रिजवी साहब के ऊपर बाकायदा यानी कि इल्जाम लगा रही थी टीएलपी के ऊपर कि 200 ईसाइयों का खानदान है कि जो अपने घर में शिफ्ट नहीं हो रहे टीएलपी के प्रेशर की वजह से, डर की वजह से। उसने भी टीवी में ऊपर जियो न्यूज के ऊपर आके इल्जाम लगा दिया, लेकिन सबूत पेश नहीं किया। ईसाई कम्युनिटी का कोई मेंबर लेके नहीं आई कि भाई देखो ये बयान दे रहा है कि मुझे टीएलपी के फलां आदमी ने, फलां रहनुमा ने धमकी किया है, फलां नंबर है, फलां जगह में मुझे हुआ है। नहीं, कोई सबूत नहीं दिया, ना कोई तहरीक लबैक के रहनुमा की कोई वीडियो बयान, कोई तकरीर, कोई ऐसी चीज नहीं दिखाई, लेकिन इल्जाम लगा दिया कि ईसाई कम्युनिटी के ऊपर प्रेशर डाल रही है टीएलपी। वहां दूसरी तरफ हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब के हाथ के ऊपर इस्लाम कबूल कर रहे हैं कौन? ईसाई कम्युनिटी के लोग। कुछ अर्सा पहले कादियानी ने किया है। यानी जिन अकलियतों को बुनियाद बनाकर तहरीक लबैक के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है, वही अकलियतें तहरीक लबैक के लोगों के हाथों के ऊपर इस्लाम कबूल कर रहे हैं। अब इसको दूसरा रंग भी दिया जा सकता है कि जी देखो जी तहरीक लबैक के डर की वजह से इस्लाम कबूल कर रहे हैं, लेकिन अगर डर भी है तो अभी तक किसी एक भी नून लीग, पीपल पार्टी, पीटीआई या कोई भी मीडिया वाले बेगैरत लिबरल ने किसी एक शख्स को भी टीवी के ऊपर आके ये सब नहीं बताया कि भाई देखो मैं तो इस्लाम कबूल नहीं करना चाह रहा था, मुझे तो टीएलपी ने फोन किया है, मेरे बच्चों को डर है, मुझे तो बीवी का डर है, उन्होंने कहा है कि अगर आप इस्लाम कबूल नहीं करेंगे तो हम आपके साथ फलां कर देंगे।
یہ بھی ابھی تک ثبوت نہیں کیا، تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ بھائی وہ راضی خوشی متاثر ہو کے تحریک لبیک کے کام سے وہ اسلام قبول کر رہے ہیں، لیکن میڈیا میں آ کے تحریک لبیک کا جو چہرہ ہے وہ غلط دکھایا جا رہا ہے، لیکن عوام ہے وہ سمجھنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ اب سعد رضوی صاحب نے کل سب جو نون لیگ کے سپورٹر ہیں یا پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں یا پیپل پارٹی کے سپورٹر ہیں جو مگر مچھ کے آنسو بہا رہے ہیں، جو فلسطین کا نام لے کے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ جی فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، غزہ میں بچوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اچھا فوج کچھ نہیں کر رہی یا فلاں کچھ ہوئے، تو اب سعد رضوی صاحب نے اعلان کر دیا ہے کہ بھئی جس کو فلسطین کا درد ہے، جس کو غزہ کے بچوں کا فکر ہے، آئے ہمارا ساتھ دے، میں سب کو دعوت دیتا ہوں۔ سعد رضوی صاحب نے پہلے ایک ٹویٹ کیا، ٹویٹ میں وہ کیا کہتا ہے، پھر اس نے پریس ریلیز جاری کی، وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھنی ہے۔ سعد رضوی صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ فلسطین صرف فلسطینیوں کا نہیں پوری امت کے ایمان کا مسئلہ ہے، لیکن محض فلسطین ارض مقدس کے دفاع کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اہل فلسطین عملی اقدامات کے لیے امت مسلمان بالخصوص پاکستان کی جانب دیکھ رہے ہیں۔ فلسطینیوں کے لیے توانا آواز بننے کے لیے جلد ہم اہل پاکستان کو کال دیں گے۔ اس نے واضح کر دیا، وہ وقفے سے یہ بار بار پاکستانی قوم کو یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ آپ نے تیار رہنا ہے، ہم نے فلسطین کے لیے عملی اقدامات کے لیے باہر نکلنا ہے اور بڑے مضبوط طریقے سے نکلنا ہے۔ وہاں دوسری طرف سعد رضوی صاحب کہتا ہے کہ اہل فلسطین عملی اقدامات کے لیے امت مسلمان بالخصوص پاکستان کی طرف وہ دیکھ رہے ہیں، یہ جہاد مسجد اقصی اور قرآن کی حفاظت کے لیے ہے، لہٰذا میں سیاسی قیادت کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ فلسطین کو بچانے کے لیے جدوجہد میں شریک ہوں۔ حافظ سعد حسین رضوی صاحب۔ اب ناظرین، یہ اگر میں جو ویڈیو بنائی ہے واضح طور پر جو تحریک لبیک الزام لگاتی ہے ان کے اوپر کہ یہ تینوں بڑی جماعتیں، نہ ان کا اسلام سے تعلق ہے، نہ ان کا پاکستان سے تعلق ہے، نہ ان کا غریب عوام سے تعلق ہے، یہ صرف اپنے اقتدار کی جنگ لڑ رہے ہیں، مفاد کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ اگر حقیقی معنوں میں پاکستان میں ان کے جو چاہنے والے ہیں تین بڑی جماعتوں کے، وہ جو کہتے ہیں فلسطین غزہ میں ظلم ہو رہا ہے، تو بھئی آپ کے لیڈر تو عملی کام نہیں کر رہے۔ سعد رضوی صاحب کر رہا ہے تحریک لبیک کر رہی ہے، آپ تحریک لبیک کا ساتھ دیں گے؟ نہیں دیں گے، کیونکہ جس طرح ان کے لیڈر منافق ہیں اس طرح ان کے کارکن بھی منافقت سے کام لیتے ہیں، ان کو بھی معلوم ہے، لیکن یہ تحریک لبیک کا ساتھ نہیں دیں گے۔ لیکن تحریک لبیک عملی طور پر ہر جگہ میں جو اس کا منشور ہے، جو اس کا نظریہ ہے، جو اس کا بیانیہ ہے، اس کے اوپر ہمیشہ تحریک لبیک نے عملی طور پر ثابت کیا ہے کہ ہم چاہے ختم نبوت ہو، چاہے ناموس رسالت ہو، چاہے مسئلہ فلسطین غزہ یا کشمیر کا مسئلہ ہو، جہاں بھی پاکستان کے اوپر مسئلہ، دنیا میں مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوگا، اس کے لیے ہم آواز بنیں گے اور وہ بنتے آ رہے ہیں۔ یہ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں، کامیابی ان کو جتنی بھی ملتی ہے، لیکن نیت ان کی واضح ہو جاتی ہے۔ اللہ کی ذات دیکھ رہا ہے کہ جتنا ان سے ہوتا ہے، جتنی ان کی طاقت ہے، اس سے وہ کرتے ہیں۔ ناظرین، جب تک پاکستانی عوام اگر ہوش کے ناخن نہیں لے گی، اگر جتنی دیر سے ان کو سمجھ آئے گی، اتنی بڑی قیمت ان کو چکانی پڑے گی۔ لیکن موجودہ وقت جو چل رہا ہے، تو میرا خیال ہے کہ پاکستانی قوم کے سامنے سب کچھ واضح ہو چکا ہے، بس وہ سمجھنے کے لیے راضی نہیں ہے۔ تو پھر دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ